الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوارے نیہاں دے وچوں سب تو افضل دیوار جمعہ دی ہے۔ اسی دیوار اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی جمعہ کو انہوں نے بدن مبارک روح کو داخل فرمایا، اسی دیوار قیامت قائم کرن واسطے سور پھوکا ویسی فرمایا، اسی واسطے اس دیوار جمعہ دنی میرے ہوتے کثرت نال درود پڑھو، روز جمعہ پڑھا ہویا درود میری بارگاہ دے اندر پیش دیتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وصال باکمال کو بعد سادہ درود آپ دی بارگاہ کی میں پہنچ سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے زمین سے حرام کر چھوڑائے انبیاء کرام علیہ السلام دے جسمہ کو وہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ دے انبیاء زندہ ہونے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر چنگے عمل تو پہلے چنگیاں نیتاں تھی منن تا ثواب زیادہ تھی منن، ہر نیت تا ثواب نال شامل تھی منن۔ اس واسطے اس اجتماع پاک دے اندر حاضر تھی کہ ایسا کچھ مزید بھی نیتاں کر کے تاکہ ساکو ثواب زیادہ حاصل تھی۔ رضائی الہی واسطے بیان سنو، ادب دے نال باسنا، خوب توجہ لا کے بیان کو سنو، جڑا سن کو یاد رکھو، خود بھی عمل کرے سن اور دوسرے اپنے مسلمان بھراواں تک اس کو پہنچے سن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف، انہیں اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث مبارک کو 3 مرتبہ ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آندھی ظاہری زندگی مبارک کے اندر آخری ایام مبارک کا واقعہ ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عقبہ بن عامر
رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائے ایک دہاڑ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد شریف کی جانب روانہ تھے. شہدائے احد 8 سال بیت چکے ہم شہادت پاتے ہوئے. 8ویں سال مل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنوان کے انہاں دا بلا نماز جنازہ پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعد ممبر مبارک کی تشریف گنان کے خطبہ ارشاد فرمایا. فرمایا انی فضل لکم، فرمایا اے لوگو میں تمہارے واسطے تمہارے کول پہلے بجنا بل فرمایا وانا شہید علیکم، فرمایا میں تمہارے اوپر گواہ ہاں. بل فرمایا واللہ لانظر الى حوضی الان، فرمایا اللہ دی قسم میں اسے مقام کے کھڑے ہو کے حوض کوثر کو دیکھتا بھی. بل فرمایا انی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا بے شک اللہ کریم نے زمین کے تمام خزانہ دیا چابیاں میں کو عطا فرما دی. بل فرمایا وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا اللہ کی قسم ہے میں کو کوئی خوف کو نہیں کہ میرے بعد تو سب مشرک تھی ویسو، فرمایا کوئی شرک نہ کرے سو. ہاں ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، فرمایا اس چیز کا خوف ہے کہ تم دنیا جو مشغول تھی ویسو. یہ بہت لمبی حدیث مبارک ہے، بڑے اس سے پہلو ہیں. محدثین کرام نے اس حدیث مبارک کی تشریح فرمائی. فرمایا شہدائے کرام دے ہوتے، شہدائے احد دے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال تو بعد بلا بن کے بھی بل نماز جنازہ پڑھا. انہاں دیا مبارک مزاراں دے ہوتے نماز جنازہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معمول مبارک دے وچ ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بود دی دیوار محبوب کریم احد شریف والا کل تشریف گن کے میں. اس واسطے آج تک بھی اہل مدینہ دا معمول ہے بود دا دیوار بالخصوص عاشق رسول جڑا بھی ہو سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان قطب مدینہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دربار کو ہر بار سے حاضری کرے سی اور آپ کے نام جتنے شہدائے کرام تشریف فرمائی سارے دے کو حاضری کرے سی اور بڑا سما ہوتا ہے پوری رات اہل مدینہ احد شریف والا کو گزار کے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل مدینہ کا معمول ہے. حضرت بی بی خاتون جنت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا معمول مبارک ہے شہدائے احد دے دربار تے حاضری بھی فرمانی ہن اور جا کے اس کا اپنی مزید خدمتاں بھی پیش فرمانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال تو بعد بن کے دوبارہ نماز جنازہ من کے ادا کیتا. اللہ اکبر. شریعت کا مسئلہ ہے جنازہ جلے قبر دفن نہیں تھیا بندہ اندھے کول پہلے پڑھ باقی کچھ صورتہ ہندے دے اندر وقت مفتی اجازت بیسن اندھے اندر من کے اترے دی دے اندر تک نماز جنازہ پڑھی تھی اس کو پہلے اندھے کول بعد ادا نہیں تھی سکتی. لیکن نبی مختار اللہ کریم نے اپنے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اختیار عطا فرمائی. اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں جو چاہیں حضور میں فرما سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان کے نماز جنازہ ادا فرمائی. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے ایک صحابیہ غالباً مسجد نبی شریف دی او خادمہ جھاڑو لینی آن مسجد نبی شریف دے اندر انہوں نے انتقال کیا. رات دا ویلا آئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ دا انتقال کی گیا.
صحابہ کرام علیہم رضوان نے راتوں رات اس دا نماز جنازہ بھی پڑھا، اس دی تدفین کی تھی۔ سویر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ انہاں دی اطلاع میں کو کیوں نہیں کی تھی؟ آج کہنے یا رسول اللہ ہلاکت ہو رہی، اس واسطے اسا رات دے ویلے دی وجہ کول آپ کو عرض نہ کر سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا چلو منو اودی قبر تے میں کو کین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے نماز جنازہ پڑھا، انہاں دی قبر دے اوتے کھڑے ہو کے سید عالم نماز جنازہ پڑھ کے ول فرمایا بے شک انہاں قبراں دے اندر اندھارا تھی ویندا، انہاں قبراں دے اندر کیا ہو ویندے اندھارا تھی ویندے۔ فرمایا میں آنا نماز پڑھتا میری برکت نال قبر اجالا تھی ویندے۔ سبحان اللہ سبحان کیا ہو ویندے قبر اجالا تھی ویندے۔ اسی حدیث مبارک دے تحت محدثین و شارحین نے فرمایا اے بھی تخصیص خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے کہ سید عالم دا اختیار ہے حضور جہدے اتے چاہویں بھلے قبر دے اندر ہوئیں نماز جنازہ ادا فرماویں، مانے قبر دے باہر ہوئیں حضور نماز جنازہ ادا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مختار کی آمد۔ جی میں حضرت نجاشی کا انتقال ہویا، آپ حبشہ دے اندر جنہاں دے آپ کی خدا دا قرآن ہے اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم، جنہاں اللہ دے پاک رسول دا کلام حبشہ سنا ہے انہاں دی اکھیاں روون لگ گئی ہیں، اسے قرآن کو سننے واسطے حبشہ دے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرنے واسطے ہے۔ کہاں کہ نبی کریم علیہ السلام کو قرآن بھی سنتے رہ گئے، روندے بھی رہ گئے، اور شاہ حبشہ دل نجاشی فوت ہویا، وہ حبشہ فوت ہویا، نبی کریم نے نماز جنازہ انہاں دا مدینہ پاک کیتا۔ اتنی علماء احناف فرمایا اے بھی تخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے میت ہک جاتے ہوئے جنازہ بھئی جاتے پڑی دے، فرمایا اے بھی خاص اختیار رسول اللہ کا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جامن اس میت کا نماز جنازہ ادا کریں، کیونکہ زمین و زمان سبحان اللہ کین و مکان حضور اختیار رکھتے ہیں۔ سید عالم دیکھو کوئی چیز پوشیدہ کوئی نہیں، جنہاں دے سامنے عالم برزخ پوشیدہ کوئی نہیں۔ آپ عالم بیچ موجود ہوئے کہ فیض میں عالم اس پہنچا میں قبرہ دا عالم بیا ہے، اے عالم حیات ہے، وہ عالم برزخ ہے، عالم حیات اس کی تو عمل حضور دا فیض عالم برزخ اس کی پہنچا ہے، وہ عالم دے اندھیرے بھی سید عالم نے دور فرمائی اور عالم حیات دے اندھیرے بھی حضور نے دور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ خاص برکات اور قبر کا معاملہ ایک عجب معاملہ ہے، اور نبی مختاری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہدی حاجت کو پورا فرما میں، جہدی مدد فرما میں، جی میں جامع سید عالم فرما سکتے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہاں دے اس عالم برزخ دا یہ معاملہ حل فرمایا، سید عالم نے قبر دے اندھیروں کو دور فرما چھوڑا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
چمک تجھ سے پاتے صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد دے اوتے خصوصی کرم فرمایا اور شہدائے احد دیاں خاص برکات سید عالم فرمایا جڑا انہاں کو سلام کریں دے ایک انہاں کو جواب دے، سبحان اللہ، جڑا انہاں کو سلام کریں دے فرمایا ان کی مغفرت دی دعا کریں۔ یہ شہدائے احد، شہدائے احد انہاں دا پورا ذکر خدا تعالی قرآن اس کیتا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کریم نے انہاں کے جنت دے مقامہ کوئی بیان فرمایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شریف کے نال خاص محبت بھی فرمائیے۔ سید عالم فرمایا جڑا پہاڑے ہوتا فرمایا اے جنت دی مہاڑی دے اندر تشریف فرمایا۔ یہ محبوب کریم نال محبت کرے دا ہے، سید عالم نال پیار کرے دا ہے۔ اس وقت حضور فرمایا آدھا جبل یحبنا من یحبہ، فرمایا سارے نال محبت رکھتا ہے، اسائیز کے نال محبت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً سادہ بھی اس اجتماع دے اندر حاضر تھی وہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کی وجہ اور اے میراج شریف کا اجتماع اے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی محبت دی وجہ کو لے اے جھنڈے لاونا اے لائٹاں سجاونا یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دی وجہ کو اے محبوب دی تعظیم واسطے، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد کے واسطے ہی سارے اندر دیاں کیفیات جڑیاں آسا اپنے بھلا جوارح دے نال آزاد دے نال ظاہر کرے ہیں، سارا دل لاگ دے اے کیا ان دے کول بھی ود کے خدا دے وے او بھی محبوب دی آمد دے لگا۔ سبحان اللہ، اس واسطے امام اہل سنت فرمایا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں تیرے نام پر سب کو جنا اس دی لذت دیتی ہے، ان محبت کا جنا نتیجہ لکھا ہے وہ بل قربان تھے، وہ بالکل پیچھو کے نہیں کھڑو تھے، انہاں سارا مال و زر ہر چیز پہ فرما چھوڑی، حتیٰ کہ گھر کا سارا سامان بھی نکا، تن دے کپڑے بھی رہا کے نکے، بوریاں کا لباس ماں کے رہے، خدا تعالیٰ نے انہاں دی اس محبت کا نتیجہ لکھایا، 70,000 فرشتہ وہ لباس پڑھ کے صدیق کے اکبر کی رضاوت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اللہ اکبر، یہ محبت دیا علامت اس واسطے جنا محبت کیتی ہے والونا کو نتائج ملے، اتنا لباس پاون تو بعد رب تعالیٰ فرمائے اے صدیق کیا میرے تے راضی ہیں؟ آپ عرض کریں گے یا رسول اللہ ابن ابی قحافہ دی کیا ضرورت، ابن ابی قحافہ دی کیا ضرورت، اپنے رب تے راضی نہ ہوئے، فرمایا صدیق ہر حال میں اپنے رب تے بھی راضی ہے، اپنے رسول نے سبحان اللہ، اور دوجا اس حدیث مبارک کو جڑا مسئلہ ظاہر کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نال محبت کا اظہار فرمایا اور امت کو خوشخبری دیتی انی فضل لکم، فرمایا میں تمہارے واسطے اگوں تے ویندا پیا، غیب دان نبی ہند سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم مبارک ایک کمال حاصل ہے کہ محبوب ممبر مبارک کے جلوہ فرما ہو کے ابتدائے خلق کو انتہا تک نسیدے پہن عالم برزخ کا بھی نسیدے پہن عالم محشر دے اول وقت کو گن کے آخر تک بھی انصاف کا نسیدے پہن، اتنے تک بھی نہیں آخری جنتی بھی نسیدے پہن، آخری جہنمی بھی نسیدے پہن۔
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان ہے جڑا اتنا جامع ہے انی فرض لکم میں تواڈے واسطے پیا وینا میں این جہان وچ بھی تواڈے واسطے آیا سبحان اللہ تو آپ کو خدا نال ملاون آیا خدا دا قرآن لکھتا ہی روشن دین لکھتا ہی حلال تے حرام دا فرق کر کے لکھتا ہی پیو کے ماں دا ادب لکھتا ہی بھین کے بھیراواں دے مبارک رشتے لکھتے ہی او ماں جیڑی منڈیاں چمکتی گئی میرے آمن دے نال تے قدمہ تلے جنت آ گئی علامہ علوی مالکی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کیا حالے بھی سید عالم دی ولادت دے ہوتے اسا محبوب دی آمد دا ذکر نہ کروں جس نبی علیہ السلام دی آمد دے نال آج ساریاں ماواں گھراں وچ عزت دار بنیاں ساریاں بھیڑیاں گھراں وچ عزت دار بنیاں ساریاں زمیناں مسجداں دی حقدار بنیاں ساریاں زمیناں دے اوتے ساریاں پیشانیاں خدا دے حضور چھکے اس زمین کے پیشانی لگ کے تسبیحات ادا کیتیاں حلال و حرام کا فرق ہویا طیب تے پاک لباس ملا نہ پاک کو دور تھے ہیں حلال تے قریب تھے ہیں لقمہ حلال سرے اندر گیا اپنے رب کی پہچان ملی اور میں اس مبارک سید عالم دی آمد دے رہا سارے راز کھلے اور میں انہا رازاں دا شکریہ کیا ہر سال ادا نہ کروں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر او محبوب کریم جنہاں امت کو سارے غم دور کرنے ہویا فرمایا انی فرد لکم میں تواڈے واسطے پیا وینا لکم خاص کر کے تواڈے ہی واسطے پیا وینا اے گناہگارو گھبراؤ نہیں میں اس جہان وچ بھی تواڈے واسطے آیا غزوہ خندق دے نال ایک پہاڑ ہے جتا غزوہ خندق ہویا وہ پہاڑ ہوں کھل گیا اتا زیارت واسطے بندہ وہیں سکتا ہے غار سریدار 24 روز محبوب کریم رات کو تھی جلوہ فرما رہے غزوہ خندق جاری رہی محبوب کریم علیہ السلام تشریف کی نوینیاں حضرت معاذ بن جبل فرمایا تھا محبوب کو بلین دے سے پورا مدینہ پاک آخرکار اس پہاڑ سے ہیں ایک آجڑی ملا ہے جڑا اپنے بکریاں کھڑا چرہندہ ہے سارے محبوب کریم علیہ السلام دے نام کو تکو نہیں واقع فسا پوچھتے آسے سارے آقا پوچھتے تھی وہ آدھے ایک گال تکو نہیں پتا ایک ذات بابا رکھات ہے ان غاری چڑینا دی آواز آن دی ہے امتی ساری رات روندے امتی امتی دی صدا پہ لگ دی ہے اے میرا مالک میری امت میرے حوالے فرما میرے حوالے فرما میری امت دے واسطے اللہ اکبر یہ غار چونے اور جناب جبریل امین ہوتے ہیں اے محبوب سونا رب یا فرمائے دے امت دے واسطے جانتے ہو میں کیا کرے اللہ دے پاک محبوب فرمائے جبریل سونا رب بہتر جانے جبریل امین آ گئے آگ دن رب العالمین سلام پیا دے گئے فرمائے دے محبوب تو آپ راضی کرے سو تو آپ کیا کرے سو راضی کرے سو محبوب سجدہ ادا کیتا اللہ اکبر حضرت معاذ بن جبل فرمایا اسی سجدے دے دوران میں حاضر تھیاں کھڑا رہ گیا محسوس نہیں تھیندا کہ محبوب ظاہری حیات دے نال جلوہ فرمائیں یا اس دنیا کو وصال با کمال فرما گئے اتنا لمبا سجدہ اس کو بعد میں کھڑیاں پہاڑ تو تلے لے آیا میری سمجھ کام چھوڑ گئی کیا فیصلہ کرا اللہ اکبر کافی دیر تو بعد محبوب کریم علیہ السلام سر انور اٹھایا بل میں حاضر تھیاں سونا خیر ہی سرکار نے ساری بشارت دی تھی امت دا حق خدا میں کو عطا اے فرمایا انی فرط لکم فرمایا میں تمہارے واسطے اگو پیا بہنا امت دے واسطے سب کچھ فرما منالا اللہ اکبر اے محبوب کریم دی خاص ادا ہے اور سید عالم نے فرمایا قیامت دے دن سب تو پہلے
اپنی مداری تو میں کھڑا ہو سا نال صدیق کو کیسا فاروق اعظم کو سبحان اللہ فرمایا بل اسا بقیہ نہ کوٹھے سو فرمایا بل اس کل بعد جنت المالا علا کوٹھے سو فرمایا بل پورا مدینہ جمع تھی سی اور محبوب کے صحابی جڑے مدنہ تے تدفینی مدفونی فرمایا اس راک ونٹ سے قائد اللہم ونور اللہم یوم القیامہ فرمایا میرا ہر صحابی وطنہ علا واسطے قائد بھی بڑھ سی نور بھی بڑھ سی ہم سوئے حسن چلے گے سبحان اللہ اللہ اکبر قافلہ ہوگا روانہ قافلہ سالہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس انداز دنال سوئے حسن چلے اور اسی ذات بابرکات فرمایا انی فرق اللہ فرمایا میں تمہارے واسطے کیا اللہ اکبر بل فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم سبحان اللہ فرمایا میرا تمہارے درمیان رہنا یہ بھی تمہارے واسطے بہتر ہے میرا تمہارے درمیان جو پردہ کر مننا یہ بھی تمہارے واسطے سبحان اللہ منظور قبری وجبت لہو شفاعت جے محبوب کریم کے مزار پر انوار دی خالص زیارت واسطے آیا اور محبوب کریم کے مزار پر انوار دی زیارت کر چھوڑی شفاعت کا حقدار بن گیا سبحان اللہ جبلہ امیر اہل سنت نے البلد الامین دے حوالے نال ذکر فرمائے بزرگ ہیں مدینہ شریف راندے رہے نمازاں تے آلیاں محبوب کریم سنیہ دیوایا اور میں آیا وقت ایسا کو ملن نہیں ملنے تے آیا ملنا محبوب کریم دے دربار کو ہر بار سلام عرض کر اور سلامہ دے طریقے ہوئے اپنا جناب صدیق اکبر نے کیتے حضرت فاروق اعظم نے کیتے جڑے محبوب کریم دے دربار کو ہر بار تے کھڑے ہو کے عرض کرنے ہیں سونا تسا رب دی دیتی ہوئی امانت دا حق ادا کی تسا اجالے کر دیتے اندھیرے مکا دیتے سونے رب نال ملا دیتا ہے حضرت فاروق اعظم کا اتنے تک بھی آتے ہیں اے سونا تھوڑا حق کی عرش الہی تے باہم اور اساں جن جنال سارے نال رہے سارے درمیان تشریف فرمایا سونا تھوڑا مقام کیا ہے کہ تسا سارے نال رشتے فرمائے اللہ اکبر اے انداز مبارک ہے سید عالم فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم اللہ اکبر اگلا حصہ فرمایا کہ میں کو سونے رب نے زمین کے سارے خزانے دیاں کنجیاں عطا فرمایا سبحان اللہ ساریاں چابیاں میرے کو سبحان اللہ زمین کے جتنے خزانے کھلن جتا محبوب کریم کے قدم پاک لگن آج اتھوں ہر چیز پہ نکل دی دنیا دی جتنی ترقی ہے زمین پہ جتنے معدنیات ہیں سارے اتھوں پہ نکل دیں جتا محبوب کریم کے قدم پاک لگن محبوب کریم کے سچے غلامہ دے قدم لگن جنہاں انہاں وطنہ کو اپنا وطن بنایا ہے اتھوں سارے خزانے نکلے اور اللہ کریم نے زمین کے سارے خزانہ دیاں کنجیاں اپنے محبوب کو عطا فرمایا سبحان اللہ اعطیت الکنزین الاحمر والابیض فرمایا خدا میں کو خزانے دیتے ہیں چٹے میرے حوالے کیتا ہے لال خزانے میرے حوالے سبحان اللہ اس وقت دنیا دے اندر جڑے سب تو بڑا خزانہ ہے ایک چاندی کا سکہ ہے یا سونے کا سکہ ہے وہ شہر بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اسلام دے مراکز میں اتا حضور تا دین پہنچا اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے بھی میں کو عطا کیتے گئے چٹے خزانے بھی رتے خزانے بھی وہ سارے ملک وہ سارے وطن وہ ساری بادشاہتا نبی کریم علیہ السلام دے بول حاضر تینا بلکہ محبوب کریم ددی میں خط پہنچا ہے شاعرون کو وہ خط بھی پڑھتا کھڑا ہے اپنی پوری رعایا کو دسیندہ کھڑا ہے لوگوں جڑی گھاس پڑھوتے ہیں ساری نہیں اے ہوئے نبی علیہ السلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار قیامت منفار قیامت آقا
दाता की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैज़ान-ए मिलाद। इतना महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि ये सारियां चीज़ां मुना नहीं हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये खजाना है। महबूब करीम अलैहि सलातो व तस्लीम को अल्लाह करीम ने ये खजाने अता फरमाए। जरूरी नहीं कि ओडी सारी चीज़ें नजर आने। हदीस दी किताबां दे अंदर महबूब करीम अलैहि सलातो व तस्लीम से एक शख्स ने आके कलमा पढ़ा। महबूब करीम ने उन्हें कुछ माल अता किया। सुभान अल्लाह। जब अपने वतन ते वल्ला बन के जैसा लोगों महबूब का कलमा पढ़ो इतना अता करेंगे कि दू पहाड़ां दे दरमियान वालियां झील भरी करेंगे। सुभान अल्लाह। वादियां भर देंगे। इतना अता कर देंगे। इतनी अता वाले पाक महबूब करीम अलैहि सलातो व तस्लीम। हजरत जाबिर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैं एक दिहाड़ आना भी हम जंग कर वापस आसे महबूब करीम अलैहि सलातो व तस्लीम तशरीफ फरमान। सैयद आलम फरमाया जाबिर मैं को नाल बलेने अपने ऊँट पे। मैं आज की या रसूल अल्लाह मेरा ऊँट कमजोर है बहुत अदब की वजह को लाज करेंगे सोना ए मता कोई बेअदबी करे चा है मनु वसा कुश्ती बने। अल्लाह दे पाक महबूब अलैहि सलाम तशरीफ गिन है सरकार ने ऊँट ते मुबारक हाथ फेरे ऊँट को ताकत अता फरमा छोड़िए। हजरत जाबिर महबूब करीम अलैहि सलाम के नाल बह गए। सैयद आलम हजरत जाबिर को पूछते पहले जाबिर शादी की थी सारे हाल अहवाल चले आप सारी अर्जा पेश की दियां। महबूब करीम फरमाया जाबिर ये ऊँट भी जेदा नहीं आज करेंगे सोना यो हिको उठे सारे घर दा काम कार भी करेंगे हैं। चलो तुम्हारा हुक्म है समय विचेना जेड़ा सामान लगी गता है घर तक पहुंचेना घर भी ना सामा चा मशवरे करा चा वल आप दी बारगाह उठ भी पहुंचेना घर गए सामान रखाने गिनन उठ को अल्लाह दे पाक महबूब दे दरबार को हर बार इसलिता महबूब करीम ने ऊँट दी कीमत हुजूर ने सोना दिखाई। सुभान अल्लाह। कैसे अता फरमाई सोना सोना बहुत सारा हुजूर ने दिता दिल सोना आप गिन कीता है। हजरत जाबिर सोना न पिकड़ो ते अल्लाह दे पाक महबूब फरमाया जाबिर ऊँट भी तय दे ते सोना भी तय दे। ऊँट भी तय होवे ते सोना भी ए महबूब करीम फरमाया खुदा ने मैं को सारे खजाना दिया चाबियां अता फरमा छोड़ियां। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाने अल्लाह दे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थियां आ क्या करना सोना जो कुछ आप दे लबाए मुबारक को सुनना आप दा कमजोर है याद नहीं रहा भुला बाना करम नवाजी फरमाओ चा अल्लाह दे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चादर बिछाओ आप चादर बिछाई। अल्लाह दे पाक महबूब ने हाथ बुलंद कीते ओए हाथ फिजा को चादर तोड़ी गिनने फरमाया उन चावो चा सीने में अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा फरमाया वो दी है उनकुल बात आज तक कोई गाल भूली सुभान अल्लाह। बचाओ हदीस दी किताबां आप फरमाया जेड़े मेरे कोल राज है कुछ ओ हिन जेड़े 10 छोड़े ते कुछ ओ हिन जेड़े हाले वैसे भी कोनी जो अबू महाल कोनी ए जे लोग कोनी के बिना को मैं दसा पर मैं इतना खजाना मैं लुकई भी खड़ोता बहुत सारा तो आपको दसा भी सुभान अल्लाह। इतना इल्म आपको अता होया कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अता अल्लाह दे पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर जनाब मौला अली पाक हाजिर थे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिराने इलाके दे जेड़े लोग उन्हें कलमा पढ़ा है कलमा पढ़ाने पे दीन इस्लाम कबूल करे सो गुरबत मुक वैसे सुभान अल्लाह। ते उन्हें जनन दा कलमा पढ़े हुन उस कोल बात उन्हें ते गुरबत भी खड़ी है ते ई पोजीशन ते आने वैन जो बिल्कुल हालात उन्हें दे ना सादगार ते खौफ भी अखिंदे कितनी पीछे ते ना हटने। अल्लाह दे पाक महबूब अलैहि सलाम फरमाया है अली बैतुल माल इस देख कुछ माल भी है आप वन के देख दिन सोना कुछ है भी कोनी
یہود دا ایک عالم ہے زید انہاں دا نام ہے زید بن سہنا وہ سندا کھڑوتا ہے وہ آ گیا بھئی اتنے درہم میں تو کنے نا ہزارت تے فلانے باغ والی پنڈ فلانی مدت تے میں کو دیو چا میں سلام کی تھی میں کو دیو چا بات میں تو سا میں کو پنڈ دی وے چاہے میں تو کو پیسے دینا اللہ نے پاک محبوب علیہ السلام قبول کیتا حضور فرمایا پنڈ فلانے باغ دی کو کہنے نے مطلقاً پنڈ تے کو دے سے جی میں شرطہ حضور فرما چھوڑی سبحان اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل کجوراں دا ٹائم ہویا ہاں دو دیہارا پہرانے دی جنازے تے محبوب خدا علیہ السلام تشریف کن گئے سمجھ آ گئی سبحان اللہ محبوب کریم جنازے تے تشریف کن گئے او یہودیاں دا جڑا عالم ہے او اتنی آ بڑا اللہ دے پاک محبوب صحابہ کرام دے اندر جلوہ فرمائی تو آ کے محبوب کریم کی جڑی چادر عطا رہی نا اسی جو پکڑا ولیٹنا شروع کر چھوڑا اور بڑے سخت جھپیڑے دی ماذ اللہ محبوب کریم دے چہرے مبارک کے آثار بھی ظاہر کرے تکلیف دے حضرت فاروق اعظم آپ کھڑے تھے کہ فرمایا چھوڑ دی تصویر لہا کی محبوب کریم فرمایا عمر نرمی ایک کچھ نہیں آتا ایک کچھ بھی اللہ دے پاک محبوب فرمایا دیہانا ترانین پر تو منگڑ آ گیا تو دے دے اللہ دے محبوب فرمایا عمر پاک بال ایدی جتنی پنڈ بڑھ دی ہے تو ساری تول کے دے وہ پڑو پہ ہونے ہیں حضرت فاروق اعظم پڑو پہ گن دے گیا وہ دے دے گیا دے دے گیا دے دے گیا اس کو بعد اللہ دے پاک محبوب فرمایا عمر ایک تو بھی واسق بے بھی دے سے بھی واسق بے بھی دے سے جڑے کئی مان پہ بڑھنے اے بھی مزید پنڈی تو دے سے چاہ تے دے سے کیڑی گال دا بدلا جڑی تے سکتی کی جڑا تے ایک سخت جواب دیتا ہے انہیں بدلے حضرت فاروق اعظم فرمایا ممن کی پنڈ دیتی ساری کو نہیں پتا محبوب دا کیا حکم میں ساری پنڈ ادا کرنے تو بعد بلا دل پنڈ بھئی بھر کے دیتی نا وہاں کہ عمر پاس کر وہ پنڈ تا میری پوری ہو گئی فرمایا او تیرا حصہ پورا ہو گیا اور میں اپنے جملہ دی قضا دے وچ بھئی تک پیا دینا اے میرے آقا کریم دا حکم ہے جڑے کل جہان دے خزانہ دے مالک اللہ دے پاک محبوب انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عمر جڑے سخت کلمات کئی کو آکھیں انہوں نے بدلے سادہ اسلام ایک درس دے دے کہ ان اخلاق نہ دے انہوں نے پیش حضرت عمر پاک دی میں پیٹ دیتی نا وہاں کا عمر پاس محبوب کریم کے کل نہیں اللہ دے پاک محبوب دے درباری حاضر تھیا کلمہ ہی پڑھتا ہے سونا اے پنڈ بھی تو آدھی فلانا باغ بھی تو آدھا فلانا ہی تو آدھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مختار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکے کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد اور اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے محبوب کریم فرمایا انی انا شہید علیکم میں تواڈے اوتے گواہ ہاں میں تواڈے اوتے گواہ بھی ہاں واللہ لا انظر الى حوضی الان فرمایا اتھیں کھڑے ہو کہ میں اپنے حوض کو دیکھتا سبحان اللہ حوض کوثر کو بھی کیا اے محبوب کریم دا نظر مبارک ہے جب تسا سا حاضر تے ناظر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ناظر این کمال دے جیڑا کہ آنکھ جتھے کو نہیں محبوب دی مبارک آنکھ نظر آئی پئی اللہ دے پاک محبوب فرمائے کہیں کھڑے ہو کے وہ ہوش دیتا پیا اور میں تمہارے اوپر بھی گواہ جو کچھ تسا کرے سو دہاڑے قیامت تواریاں چنگیاں دا گواہ بھی میں اتنی گواہی ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا دہاڑا قیامت نہ ہو سی
اللہ دے سارے انبیاء بھی تشریف فرما ہو سن ساری امتاں بھی ہو سن تے جنہاں امتاں اپنے پاک نبیاں کو چھٹلایا ہے اللہ پاک انہاں کو آکسی کیا میرے پاک انبیاء تو کون ہے او اس ویلے بھی انکار کرتے سن سارو کون ہے اللہ پاک فرمائے سی اے میرے پاک انبیاء کیا تجھا تشریف نہ آوے گن گئے انبیاء علیہ السلام فرمائے سن جی ہاں اصل تشریف گن گئے یہاں سے انہاں ساری تکلیف کی تھی ہے اللہ دے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا سارے نبی دل جواب دے گن سن اللہ پاک فرمائے سی میرے پاک نبیاں دی جماعت اپنے گواہ تک نہ ہو ان گال دے گواہ تا اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر انبیاء کرام عرض کرے سن مولا ساری تبلیغ رسالت دے اتے گواہی تیرے پاک محبوب دے آخری امتی جڑے تیرے محبوب دی آخری امت ہے وہ آخری امت کنتم خیر امہ جنہیں تاج پاتا ہے وہ مبارک امت ساری گواہ ہے اللہ پاک فرمائے سے انہاں کو سجو امت محبوب آخری اللہ دے پاک انبیاء دی تبلیغ رسالت دی گواہی دے سی وہ کافر اعتراض ول کرے سن انہاں سا کو آنکھ نال لکھا تھا کہ تباد ہی چین اسا پہلے آسے اللہ پاک محبوب دی امت کو آکسی توسا کیوں گواہی پہ دے سبحان اللہ آج کرے سی امت محبوب اے مولا کریم کیوں گواہی نہ دے تیرے پاک محبوب سا کو فرمایا ہے جناب آدم بھی آئے سبحان اللہ جناب نوح بھی تشریف یہ نہیں ایک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف گن کے ہیں فلاں امت نے اپنے انبیاء نال اے سلوک کیتا ہے فلاں انہیں قبول کیتا ہے فلاں انہیں تکلیف کیتی ہے تیرے پاک حبیب جی نے فرمایا ہے اسا انہیں سنا بھی ہے تے انہیں گواہی بھی ہے اور اے محبوب کریم علیہ السلام جلے اس آئے مبارک تے آنے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اے محبوب اس وقت کیا عالم ہوتی کیا حال ہوتی جلے ہر امتی کو گواہ گن کے آسو اور سارے آنے ہوتے گواہ کو آپ گن کے آسو سبحان اللہ پچھلیاں جتنیاں امتاں گزریاں سارے آتے گواہ کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایا حضور دا خاتم النبیین ہونا سبحان اے اللہ محبوب کریم دا خاتمیت دا اے مقام و مرتبہ ہے کہ پہلا سارا بھی گواہی ہے اور اس کو بعد حساب و کتاب دی منازل اس کو بعد روزے قیامت کے منازل محبوب نے اول آمنانوں دے دسا اور آخریاں دا حال بھی دسا اس کو بعد دنیا دا اختتام بھی دسا دنیا دا آغاز بھی دسا سارے معاملات سے اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے خاتم النبیین عمر کا منصب اور اے آیہ مبارک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کریم خود قرآن سننے سبحان صحابہ کرام دی ایک تعداد ہے جنہاں کو محبوب کریم خود قرآن سننے سبحان انہوں اللہ دے وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قرآن اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام کو اتنا پسند ہے ایک دہاڑ آپ قرآن بیٹھے پڑھتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام گزرتے پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بن علی حضرت فاروق اعظم بن علی محبوب کریم فرمائے میری امت کو چاہیے ان میں قرآن پڑھیں جن میں عبداللہ پیا پڑھتا ابن عبد پیا پڑھتا ہے ان میں قرآن کو پڑھیں اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام فرما چھوڑا صدیق پاک بھی سنا عمر پاک بھی سن کیتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کی تھی ہر نیکی صدیق اکبر وعد رہنے آج ایک گال پہلے میں من کرے ایک گال پہلے میں من کرے سا جی میں حضرت فاروق اعظم دسامن گئے اے عبداللہ اللہ دے پاک محبوب تورا قرآن پسند کیتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگ دے اے عمر پاک یا گال میں کو صدیق اکبر دسا گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حبیب خدا علیہ السلام
اپنے سامنے آتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود قرآن سنا دو ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھا جل اسی آیت پہ پہنچے محبوب رومن سبحان اللہ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا فرمایا محبوب اس وقت کیا عالم ہوسی جل سارے انبیاء اپنے گواہاں دے نال آسن ساری امت اپنی گواہاں دے نال آسن اور میرا پاک محبوب انہاں سارے دے اوتے تساں گواہ بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وکری شان ہے اور اللہ پاک نے گواہوں پر جڑا خطاب ہے سبحان اللہ کتاباں دے اندر جڑا ذکر ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ فائق کے اندر بھی اور المواہب اللدنیہ دے اندر بھی علامہ قسطلانی میں ذکر فرمایا سبحان اللہ خطاب سنے رب نے معراج کی رات اپنے حبیب کو عطا فرمایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد پیارے کی آمد مکی کی آمد ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنے رب نے خطاب دیتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے حاضر و ناظر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رب تعالی نے ساری دنیا میرے سامنے رکھ سبحان اللہ ساری دنیا میں نے فرمایا قیامت تک جو کچھ اندے اندر تھیندا پیا ہے میں ساری کو دیکھدا پیا جی میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی کو دیکھدا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ دی ہتھیلی جی میں جس دی پئی ہے ساری دنیا میرے سامنے ہے میں اسی طرح پیا دیکھتا اللہ دے پاک محبوب فرمایا میں زمین دے مشارق بھی جاننا مغارب بھی سبحان اللہ روز سورج کتا غروب تھیندے تے روز کتھوں نکلتا ہے فرمایا اے بھی میرے سامنے ہے ان امتی سیبلغو ملکھا ما ذبح علی سبحان اللہ میری امت کی جڑی سلطنت ہے کتنا جتنا میری امت بننا ہے فرمایا جتنے تک میرے کو زمین سمیٹی گئی ہے ہر چھا تک میں پیا سبحان اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے محبوب کریم منبر مبارک پہ جلوہ کر رہے ہیں سرکار نے جرن مخلوق رب پیدا کی تھی اچھو کو لوگ ان کے دسنا شروع کی تھا آخری جنتی آخری جہنمی تک نہ چھوڑا فرمایا جیڑے جیڑے واقعات سارے اکھی دے اگو تھینے آنا فرمایا ساکو ایویں لگ دیا جیویں کہ بندے کو پہلے جٹھا ہو سے تے بلا آج اگو آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بلا آج سارے اگو آ گئی ہے فرمایا ای عالم ای سارے عالم ہے کہ محبوب کریم نے ساری عقیدہ سا کو پہلے بولوں دس چھوڑیاں اور محبوب ترے حاضر و ناظر ہو رہے ہیں کہ قیامت تک جو ہو رہا ہے محبوب کریم دس چھوڑ سمجھ بھی آن دیتی محبوب علیہ السلام و تسلیم دا اے مبارک اللہ پاک نے اپنے حبیب کو علم بھی عطا فرمایا اور محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم آخری حدیث پاک سبحان اللہ علیہ السلام و تسلیم کے زمانے مبارک سورج نپا گیا جائے کو سچان گرا ناک سورج گرا ناک دے سورج گرن لگ گیا اللہ دے پاک محبوب کریم نے 2 رکعتاں نماز پڑھائیاں صحابہ کرام فرمایا نماز دے وچ محبوب کریم علیہ السلام اگوں تے تشریف گن گیا پچھو تے تشریف گن سبحان اللہ فرمایا پچھو تے آمن دا اے عالم تھیا کہ جتا چھیکڑی صافی اتنے تک تشریف گن ہے ایسے پچھو تے لگے گئے فرمایا اگوں تے بنن دا اے عالم ہے کہ حضور اپنے مصلی مبارک کو لگو تے گئے مبارک ہاتھ بھی بلند کیتے سبحان اللہ اسا راز پوچھا نماز مکی فرمایا میرے صحابہ یہ ذات پڑھو کہ میں جنت کوئی لکھا ہے تے جہنم کوئی لکھا فرمایا جلے جہنم کو لکھا وال میں پچھو تے آیا
جہنم کو ڈٹھے وقت میں پچھو تے آیا فرمایا جلے اگو تے گیا وقت میں جنت کو ڈٹھے فرمایا جلے میں ہاتھ بلند کیتا ہے جنت دے وچ اندے انگوراں دے خوشے کوانی کے نہ ارادہ ہی کیتا ہے کہ وہ کو میں پاٹ کے تمہارے واسطے کھینا وا دنیا نہ مکیا جب تک وہ باقی رہ بن جائے کیونکہ وہ جنتی چیز ہے وہ کلو آدائم وہ ہمیشہ رہا بنا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے عمل فرمایا بل صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرے دیں کہ حضور فرمایا کہ میں غوثہ چھوڑ دیتے ان دے رازہ علماء نے لکھا فرمایا اے بھی محبوب کریم برحمت للعالمین ہوگا تنازال ہے کہ جنت دا جلے پھل زمین تے آمنے آ توبہ دا دروازہ بند یعنی جو بدکاریاں بس اندے ذمہ اندے کیا ہیں ذمہ ہیں توبہ دا دروازہ بند تھی بنے آ جڑا ایمان بالغیب ہے اندے جنت دے سامنے آ بنے آ جنت دا جڑا پھل ہی سامنے آ بنے آ فرمایا اس واسطے توبہ بند تھی بنے آ محبوب امت دے واسطے شفیع سرکار نے غوثے کو چھوڑ دیتا دروازہ توبہ کو کھلا رکھوا چھوڑا اس واسطے امتی جنہوں بھی آپ کی تو حد بحثی اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول تھی ویسے سارے گناہ معاف تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی الحمدللہ آج دا سارا اجتماعی دعوت اسلامی دا اجتماع میلاد شریف اسی سلسلے دے اندر آج دے اجتماع دی اے سارا انعقاد دیا آمن علی جڑی 12 دی رات ہو سی بڑی رات 12 ربیع الاول دی رات انشاءاللہ حق نواز پارک دے اندر عظیم الشان اجتماع اسی اجتماع دی وجہ پر اے اجتماع آج پہلے تھی ہے سارا اتنا بھی شرکت کرنی ہے انشاءاللہ باقی جو ہفتہ وار اجتماع دے اندر سریاں دعاواں ہی انہاں کو سا پڑھ گرنے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ دے ہوتے جڑا درود پاک پڑھا ویندے جمعہ اور جمعہ دی درمیانی رات ان متعلق آیا جڑا بندہ اس درود پاک کو پابندی دے نال ایک دفعہ ہی پڑھ سکتا موت دے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرے سی اور قبر داخل تھی دے وقت اتنے تک دیکھ سی کہ محبوب کریم اپنے مبارک ہتھاں دے نال میں کو قبر وچ رہن دے امام اہل سنت فرمایا میں مکہ شریف گیا ایک بزرگ کا جنازہ پڑھا جنازے تو بعد مکہ شریف کی خبر ملی کہ ایک محبوب کریم نے خود اپنے ہتھاں نال قبر اسلام سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجام وعلى آله وصحبه وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا شخص این درود پاک کو پڑھ سکھ پڑھوتا آئی تا باون تو پہلے بیٹھا آئی تا کھڑومن تو پہلے انہیں گناہ معاف تھی گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم جڑا بندہ این درود پاک کو پڑھ سکھ 70 رحمت دے دروازے اس وقت کھول لیتے ویسے صلی اللہ علی محمد علامہ احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے اس درود پاک کو جڑا ایک دفعہ بھی پڑھ سی 6 لاکھ دفعہ درود پاک پڑھن دا ثواب مل سی اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ
ایک دیوار ایک شخص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بلا چلا۔ صحابہ کرام کو حیرت تھی، یہ کون ہے جڑا اتنے بڑے مرتبہ حال ہے؟ جن لے وہ شخص چلا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑے ویلے بھی ہے میرے تے درود پڑھتا ہے این لفظاں چ پڑھتا ہے، سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ شفع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے جڑا بندہ این انداز درود پڑھ سی اون دے واسطے میری شفاعت واجب تھی ویسے۔ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جیڑا بندہ اس درود پاک کو پڑھ سی 70,000 فرشتے 1,000 دی تک دے واسطے نیکیاں لکھ سن۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا بندہ اس دعا کو پڑھ سی 3 مرتبہ گویا کہ شب قدر حاصل کر چھوڑیے۔ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔